الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مولا کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں بے شمار انعامات، اکرامات، نعمتوں اور عطاؤں سے نوازا. قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے صدقے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اگر ان کو شمار میں لانا چاہیں تو ہم ان کو شمار میں نہیں لا سکتے. عاجز انسان ہونے کے ناطے، عاجز مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کی یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں کثرت استغفار کرتے رہا کریں. ذی الحجہ کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، آخری لمحات میں ہے. کل سے شاید محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا. محرم الحرام یہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ اپنے اندر جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے اتنا ہی اس محرم الحرام کی تاریخ بھی قدیم ہے. اس بابرکت مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہتے ہیں اور اس بابرکت مہینے کے اندر انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہداء کرب و بلا سے ایسی یادیں اور ایسی تاریخ اور ایسا فکر اور ایسا سبق منسوب ہے کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا رہے گا. محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. آج کی گفتگو بارگاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت آپ کی زندگی کے ذرعی اصول، آپ کی خلافت کے کارنامے، آپ کے فضائل اور مناقب اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور احکام دین کا نزول، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آراء اور موافقات اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن حکیم فرقان مجید کی آیات کا نزول فرمانا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نگاہ خالق کائنات میں جو مقام ہے وہ کیا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نگاہ مصطفیٰ میں کیا مقام ہے اور نبی پاک کے قدموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے نزدیک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت کیا ہے، ان چند پہلوؤں کو آج ہم اپنی گفتگو کا حصہ
منانے کی کوشش کریں گے، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے اور مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو اس سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم خلفاء جو خلفائے راشدین تھے، جن کو 4 یار کہتے ہیں، ان میں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ان کو اللہ نے کچھ ایسی خصوصیات اور کچھ ایسے فضائل عطا فرمائے تھے کہ جو صرف ان کی زندگی کا حصہ رہے اور وہی ان کی پہچان بنے۔ مثلا آپ کا نام عمر تھا، لیکن آپ کا لقب فاروق اعظم تھا، اور یہ لقب آپ کو کہیں اور سے نہیں، یہ لقب میرے مصطفیٰ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا نام ہے، تو آپ کو فاروق اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہو گئی۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ نے اسلام کا اعلان کر دیا، پھر آپ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے ظاہری طور پر وصال فرمانے تک آپ ہر غزوے میں شریک رہے، اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد خلیفہ اول بلا فصل منتخب ہوئے، تو آپ ان کے مشیر خاص رہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تک منصب خلافت پر متمکن رہے، اور زمین کے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب تک آپ نے اسلام کو پھیلایا، اور کائنات عالم کو ریاست مدینہ کا تصور دیا۔ کائنات عالم کے اندر اس زمین کے اوپر حضرت فاروق اعظم نے بحیثیت اسلامی حکمران، بحیثیت خلیفہ راشد، بحیثیت خلیفۃ الرسول، بحیثیت ریاست مدینہ کے امیر، اور بحیثیت امیر المؤمنین اس روئے زمین کے اوپر انصاف کی اور عدل کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ تاریخ انسانیت کے لیے وہ آج بھی ضرب المثل ہیں، اور قیامت تک وہ ایگزامپل رہیں گی۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہ بھی ہمیں اس زمین کے اوپر آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی عمر اللہ کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فضیلت اور کیا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 10 ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ انفال، اور اس کی آیت نمبر ہے 64۔ 64 نمبر آیت ہے، 10واں سپارہ ہے، سورہ انفال ہے، سورہ نمبر 8 ہے، اور ورس نمبر ہے 64۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے پیارے نبی،
نبی لفظ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان فرمایا. اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ یا ایھا النبی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، تو پہلے تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے نبی، اگے بریکٹ میں لفظ نبی کا ترجمہ لکھا کہ نبی نباء سے ہے، اور نباء کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو شان نبوت کے ساتھ منصب نبوت کے اعزاز کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے. حسبک اللہ، آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہیں. یہ آیت، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 64 ہے. اس آیت کے شان نزول کے اندر مفسرین اکرام نے لکھا کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارنے کے بعد مکہ کے اندر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے محبوب، اب آپ اعلان نبوت فرمائیں. آپ آخری نبی ہیں اور اب آپ اعلان نبوت فرمائیں. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا. قریش مکہ، کفار قریش، سرداران مکہ، سرداران قریش، ایک تاریخ ان کی سرداری کی چلی آ رہی تھی. اور ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کو دکھ پہنچائے، آپ کو تکالیف پہنچائیں، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ سماجی مقاطعہ بائیکاٹ کر دیا گیا. پھر ایک کوہ صفا کے پاس ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جسے دار ارقم کہتے تھے. اس دار ارقم کے اندر جو لوگ حضور پر ایمان لاتے وہ چھپ کر وہاں پر تبلیغ بھی کرتے، وہ چھپ کر وہاں پر نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. کفار کا ظلم و ستم اپنے عروج کے اوپر تھا. تو اس دوران تقریباً 39 لوگ ایمان لے کر آئے تھے. کتنے؟ 39 لوگ دارالارقم کے اندر ایمان لے کر آئے. اور 40ویں شخص جو ایمان لائے ہیں ان کا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے اندر ایمان لانے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر کتنا ہے؟ 40واں نمبر ہے. اور یہ 40 کا جو عدد ہے یہ اللہ رب العالمین کو نہ جانے اتنا محبوب ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے یہ خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم فرقان مجید اس 40 کے عدد کو بیان کرتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کو تبلیغ کی، پھر اللہ کے حکم سے آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے رہے. اور پھر انہوں نے بعد میں پھر بچڑے کی پوجا کر دی. تو وہاں پر بھی 40 کے عدد کا اللہ رب العالمین ذکر فرما کر رہا، 40 راتوں کا اللہ ذکر فرما رہا ہے. اسی طریقے سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں. اور آپ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب تک 39 لوگ اسلام لائے تھے اس وقت تک آپ دار ارقم کے اندر خفیہ طور پر اللہ کے حکم سے دین کی تبلیغ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے اندر 40واں شخص حضرت سیدنا فاروق اعظم کی صورت میں ایمان لے کر آیا تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا مرنے کے اس زندگی میں بھی ہم حق پر ہوں گے اور کیا مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ اسی طرح حق پر رکھے گا؟
تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ جب ہم ہیں ہی حق پر، پھر آج کے بعد ہم چھپ کر تبلیغ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اعلان کریں گے اور آج ہی سے اعلان کریں گے، یعنی جیسے ہی آپ ایمان لے کر آئے اور فرمایا آج ہی سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کی 2 صفیں بنا دی جائیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ نبی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے 3 دن پہلے، حضور حضرت فاروق اعظم سے ایمان لانے سے 3 دن پہلے حضور علیہ نبی علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ ایمان لائے، اور حضرت امیر حمزہ کے 3 دن بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعداد آپ کے ایمان لانے سے 40 ہو گئی۔ آپ نے ایسا کیا، آپ نے کہا کہ 20-20 کے 2 صفیں بنائی جائیں۔ 2 صفیں بنا کے پہلی صف کے اندر آپ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پہلی صف کی قیادت آپ کریں گے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، اور دوسری صف کے جو 20 لوگ ہیں ان کی قیادت فرمایا میں کروں گا، میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی، اور ہم سب کی قیادت پیارے مصطفیٰ کریم کریں گے، اور یہاں سے ہم درود و سلام کی اور اسلام کی جاہ و جلال کے اندر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے ہم کوہ صفا دار ارقم سے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جائیں گے، اور وہاں جا کر ہم اعلان کریں گے کہ کون ہے جو میرے مصطفیٰ کا راستہ روکنے والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور جس وقت آپ وہاں سے دار ارقم سے نکلے 2 صفوں کے اندر ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے، دوسری صف کی قیادت فاروق اعظم کر رہے تھے، اور جیسے ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوئے کفار قریش سارے وہاں پر جمع تھے، اور انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ ایک صف کی قیادت کر رہے ہیں، فاروق اعظم ایک صف کی قیادت کر رہے ہیں، تو اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان پر خوف طاری ہو گیا، ان پر خشیت طاری ہو گئی۔ جو میرے مصطفیٰ پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے ان پر ایسا روب اور دبدبہ طاری ہوا کہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ سامنے آ کر مخالفت کر پاتا، بلکہ آپ نے پھر سرکار کی معیت میں طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اور اسی وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو جو ہے وہ حق دے کر بھیجا ہے، اور حق کے ساتھ آپ فاروق ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار جو ہے وہ فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا۔ کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش سے تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا۔ آگے یہ جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ہے، پھر آگے اس کی شاخیں ہیں، اور قبیلہ قریش کی سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے تقریباً 9ویں پشت کے اندر حضور علیہ السلام کے جو سلسلہ نسب ہے، حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت کے اندر جا کر عدی بن کعب کے اندر جا کر آپ کا سلسلہ نسب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نسبتیں عطا فرمائی، 2 نسبتیں، رشتے کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو نبی علیہ السلام کی تقسیم دیکھیے، حضور علیہ السلام کی 4 خلفاء تھے۔ کتنے خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، 4 یار جن کو کہتے ہیں، ان میں سے 2 جو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اور سیدنا فاروق اعظم ہیں، یہ 2 وہ ہیں کہ جن کی بیٹیاں حضور نبی علیہ السلام کے حبال عقد میں آ کر ام المؤمنین بنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے 2 حضرت عثمان غنی
اور حضرت مولا کائنات دو ایسے ہیں کہ جن کو سرکار نے اپنی بیٹیاں عطا کر کے شرف دامادی عطا فرمایا، تو اس طریقے سے ان کے ساتھ نسبت بھی قائم تھی۔ اور حضرت فاروق اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو دوہری نسبت حاصل تھی۔ پہلی نسبت کیا کہ سرکار دو عالم ان کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں آپ سسر بھی لگتے تھے۔ اور پھر جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے دور خلافت کے اندر آپ حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا حضرت مولا مشکل کشا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایک حدیث سنی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت جب ہوگی تو دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، سارے نسب مٹ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ صرف میرا نسب باقی رہے گا، میرا رشتہ باقی رہے گا، میری قرابت باقی رہے گی، اور فرمایا کہ میری قرابت والے باقی رہیں گے، میرا وہ رشتہ قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ تو آپ نے مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اہل بیت اطہار کے ساتھ قیامت کے لیے وہ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی جو سیدہ کائنات کی بیٹی تھی ان کو فاروق اعظم کے نکاح کے اندر دیا۔ اس طرح آپ مولا کائنات کے داماد ہوئے اور رسول اللہ کے سسر ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نسبتیں عطا فرمائی تھیں، اور اس نسبت کی بنا پر فاروق اعظم کا نام دنیا میں بھی جو ہے وہ کائنات کے لیے ضرب المثل ہے، اور قیامت میں جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے رسول اللہ کے قرابت داروں کا رشتہ باقی رہے گا، اور اس نسبت سے سیدنا فاروق اعظم کا رشتہ قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز اور اکرام عطا فرمایا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اہل سیر نے اس طرح لکھا ہے، اسود الغابہ کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب، آپ عمر نام تھا، خطاب آپ کے والد کا نام تھا، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاق بن عدی بن کعب۔ آپ کا سلسلہ نسب نویں پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے اللہ نے اعزاز عطا فرمائے تھے کہ جس کا بھی آپ ذکر کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مراد رسول کہتے تھے، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول اس لیے کہتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور دعا کیا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ جو دو عمر ہیں، ایک کا نام ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا، اور سیدنا فاروق اعظم کا نام عمر بن خطاب تھا، اور یہ دونوں سرداران قریش تھے۔ دونوں کی ہیبت، دونوں کی جلالت، دونوں کا روب، دونوں کی بہادری، دونوں کی طاقت، دونوں کا جو ہے وہ عرب کے قبائل کے اندر ایک نام تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ جو دو عمر ہیں ان میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ فرمائے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ حضور نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے لیے میں خاص دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بس سرکار نے دعا، رات کو حضور نے دعا کی، صبح سے سیدنا فاروق اعظم سرکار کے قدموں میں حاضر تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے کر۔ تو اس بنیاد کے اوپر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے
فاروق اعظم کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور اسی نسبت کی بنا پر حضرت فاروق اعظم کو مراد رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراد رسول۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے بعض ائمہ، علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم و بیش 1.25 لاکھ جو صحابہ ہیں وہ مرید رسول ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مراد رسول ہیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ نے انہیں خدا سے مانگ کر حاصل کیا ہے۔ اسی لیے اور یہ ایک نسبت ہے کہ آپ کو مراد رسول کہتے ہیں۔ اور دوسری نسبت کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا دوسرا اعزاز اور دوسرا لقب کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم کو عزت اسلام کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مجھے بتائیں ذرا، تصور میں جا کر سوچیں نا، اس شخص کا کیا مقام ہوگا کہ جس کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ یہ شخص اسلام کی عزت ہے۔ کوئی شخص اگر کسی گھر کی، کسی خاندان کی عزت ہو تو گھر والے اس پر ناز کرتے ہیں، خاندان والے اس پر ناز کرتے ہیں، برادری والے اس پر ناز کرتے ہیں، قبیلے والے اس پر ناز کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائے فاروق اعظم کی عظمت کے اوپر، قربان جائے فاروق اعظم کے مقام کے اوپر، قربان جائے فاروق اعظم کی رفعت کے اوپر، کہ فاروق اعظم کے اوپر نبی پاک کی پوری امت قیامت تک ناز کرتی رہے گی۔ کیوں؟ حضور نے انہیں عزت اسلام قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، فرمایا کہ اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ خاص اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اس نسبت سے حضرت فاروق اعظم کو عزت اسلام بھی کہتے ہیں، آپ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں، آپ کو خلیفۃ الرسول بھی کہتے ہیں، آپ کو رسول اللہ کا سچا محب اور محبوب بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو ایک اعزاز اور ملا، اور وہ اعزاز کیا ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی فاروق اعظم کو، اس لیے اللہ سے مانگ کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فاروق کے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان کو عزت اسلام قرار دیا، اس لیے ان کی بہادری کو سرکار نے دعا دی، ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کہنے والا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم، فرقان مجید، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو ایسی صائب نظر عطا فرمائی تھی، ایسی باریک بینی عطا فرمائی تھی، ایسے عقل اور خرد کا آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اعزاز اور اکرام عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی معاملے میں سرکار مشاورت فرماتے تو تمام صحابہ اکرام کی مشاورت ایک طرف ہوتی تھی، فاروق اعظم کی مشاورت ایک طرف ہوتی تھی۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں 17 سے زائد آیات ایسی ہیں۔ کتنی؟ 17 سے زائد آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کسی مسئلے میں رائے پوچھی ہو، مشورہ کیا ہو، ڈسکشن کی ہو کہ بھئی یہ معاملہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں what is your opinion، اس میں آپ کا opinion کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، اس بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، اس بارے میں آپ کا خیال کیا ہے۔ صحابہ اکرام سے مختلف قسم کی کیا کرتے تھے؟ سوالات کرتے تھے، رائے پوچھا کرتے تھے۔ اور جب کسی مسئلے میں 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کوئی رائے پوچھی، فاروق اعظم نے اس کے اوپر اپنا اوپینین دیا، اپنی رائے دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے اوپینین کو، فاروق اعظم کی رائے کو، فاروق اعظم کے مشورے کو وحی کے ذریعے من و عن الفاظ فاروق اعظم کو قرآن وحی کے ذریعے قرآن کا جامع پہنا کر ان کو دو قرآن کی آیت بنا کے نازل کرا۔ 17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں۔ مثلا سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد جب ہم مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں تو یہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے بہت بڑا ایگزامپل ہے۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، یہ جنتی پتھر ہے، اور یہ اگر ہم طواف مکمل کرنے کے بعد اس حجر اسود کے اس مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر
کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہاں پر 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیا کریں. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، اور پھر جو تاریخ ہے ہمارے اکابر انبیاء کی وہ بھی زندہ رہے گی. بس اتنی بات کہنے تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق پھر آپ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، دیہاتوں سے آتے ہیں، دور دراز سے چل کر آتے ہیں. وہ جو نئے نئے لوگ اسلام لائے ہیں وہ آداب نبوت سے واقف نہیں ہیں، اور وہ بے دریغ آپ کے گھروں میں چلے آتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ امہات المؤمنین ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی خواتین ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ کے گھر کے اندر آئے، ایک تو وہ اجازت لے کر آپ کے گھر میں آئے، دستک دے کر گھر کے اندر داخل ہو، اور دوسرا یہ کہ گھر کی خواتین کو چاہیے کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص ہو وہ اس سے پردہ کریں. بس اتنی رائے دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی آیات نازل کر کے پردے کے احکامات نازل فرمائے. یہ سیدنا فاروق اعظم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کیا تھا. 17 آیات ایسی تھیں کہ حضرت فاروق اعظم نے کسی مسئلے میں رائے دی ہو تو خدا نے اس کو قرآن کی صورت میں واپس وحی کے طور پر نازل فرمایا. اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس زمین کے اوپر جو عدل قائم کیا ہے، جو انصاف کا نظام قائم کیا ہے، وہ تاریخ انسانیت کے لیے ضرب المثل بنا ہے. آپ نے جو ہے وہ عدل اجتماعی کے لیے اسلامی نظام میں عدل کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. جس ملک کے اندر عدل موجود ہو، جس نظام کے اندر انصاف موجود ہو، وہ نظام کبھی جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوتا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر عدل و انصاف اور اسلامی نظام حکومت کے ایسے اصول وضع کیے کہ جو قیامت تک کے لیے آج بھی غیر مسلم ممالک کے اندر عمر لا کی صورت میں موجود ہیں. ان کو آج بھی عمر لا کے طور پر اس ملک برطانیہ کے اندر جو ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو جو چائلڈ بینیفٹ دیا جاتا ہے، یہ چائلڈ بینیفٹ سب سے پہلے فاروق اعظم نے لگایا. ہر ملک کی آرمی ہونی چاہیے، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اس آرمی کو پاور ہونی چاہیے. سب سے پہلے اسلامی ممالک کی آرمی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی. یہ جو اسلامک ایئر ہمارے سامنے، یہ محرم سے اسلامی ایئر کا آغاز ہوتا ہے. اسلامک سال کا سن ہجری کا آغاز کرنے والے فاروق اعظم ہیں. آپ نے فرمایا کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، دیگر جو وہ قداماء ہیں، وہ سن عیسوی مناتے ہیں. اسلام آخری دین ہے. اسلام میرے نبی علیہ السلام کے اسلام کے دین کو اللہ نے قیامت تک قائم رکھا ہے. آپ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. آپ جو کتاب لے کر آئے وہ خاتم الادیان ہے. لہٰذا اسلام کی تاریخ، اسلامک تاریخ کی اور اسلامک سن کی ایک الگ شناخت ہونی چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم اسلامک سال کا سن ہجری کا آغاز اس وقت سے کریں گے جس وقت سے پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہجرت کرنے کے بعد جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو سرکار نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر ریاست مدینہ قائم کی. اور آپ نے فرمایا جو سن ہجری ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز کیا ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یورپ تک اور افریقہ تک فتوحات ہوئیں، اور روئے زمین کے اوپر جو فتوحات قائم ہوئی. اور آپ نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے، مشرق مغرب تک جو ہے وہ تقریباً 36 لاکھ مربع میل تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پہنچا. اور آپ نے ضلعی سطح کے اوپر، تحصیل کی سطح کے اوپر قاضی جج مقرر کیے. اور جج کیوں مقرر کیے؟ تاکہ جو تحصیل کی سطح پر رہنے والا بندہ ہے اس کو اس کے گھر میں انصاف ملے، جو ضلع کی سطح پر رہنے والا بندہ ہے اس کو گھر پر انصاف ملے، جو شہر اور بلدیہ کی سطح پر رہنے والا انسان ہے اس کو وہاں پر انصاف ملے. ہزاروں کی تعداد میں آپ نے پڑھے لکھے قاضی القضات مقرر کیے ہیں جو لوگوں کو اسی وقت قدم کے اوپر جو ہے وہ انصاف فراہم کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تو ایک دن آپ بیٹھے، آنکھوں سے آنسو چل رہے، رونا شروع ہو گئے. تو کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، آج کے رونے کی وجہ تو نہیں ہے؟
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں اور آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، پاسٹ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً کوئی 20 سال کے قریب تھی۔ کتنی؟ تو میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ عرب کے صحراؤں کے اندر اونٹ چراتا تھا، اور آپ قد کے بہت لمبے تھے۔ تو کہتے ہیں میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا، تو ایک اونٹ کو پکڑ کے لاتا تو دوسرا بھاگ جاتا تھا، دوسرے کو پکڑ کے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا تھا، تیسرے کو پکڑ کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے والد خطاب نے مجھے بلایا اور مجھے ڈانٹا، اور مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم بڑے نالائق ہو، اور تیری 20 سال تیری عمر ہو گئی ہے، اتنا تو طاقتور نوجوان ہے، اور تیرے سے یہ 5 اونٹ سنبھالے نہیں جا رہے، تو آگے جا کر کیا کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماضی کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا جس کو بھی 5 اونٹ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، اور ایک آج نگاہ مصطفیٰ کا پروردہ عمر ہے، نگاہ مصطفیٰ کا پالا ہوا عمر ہے، تربیت مصطفیٰ کا شاہکار عمر ہے، کہ جو 26 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ ایران بھی اس کے سامنے ہے، عراق بھی اس کے سامنے ہے، مصر بھی اس کے سامنے ہے، بیٹھا مدینے کے اندر ہے، اور شام کے پہاڑوں کے اندر موجود اپنی رایا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنا عدل و انصاف اس روئے زمین کے اوپر آپ نے قائم کیا کہ آپ نے اعلان کیا کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مرے گا، عمر کو اس کا حساب دینا۔ آپ نے نظام انصاف قائم کیا، آپ نے کائنات کے اندر عدل کو لوگوں کے گھر تک پہنچایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری بات جب آپ کی فتوحات ایران تک پہنچ گئی، قادسیہ کو فتح کیا، قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد جب وہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت ملا، سونے کے جواہرات اور درم دینانیر اور سونے کے سکے اور مختلف قسم کے کئی سو اور کئی ہزار اونٹوں کے اوپر لاد کر وہاں سے جو ہے وہ سونے کے سکے اور وہ چیزیں مدینہ طیبہ لائی گئی، اور مدینہ طیبہ میں ایک میدان میں ڈھیر لگا دیا گیا۔ صحابہ اکرام خوشی سے جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اور فاروق اعظم ان کی عاجزی دیکھیے، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ان کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا وجہ ہے؟ آج تو بڑی خوشی کا مقام ہے، آج تو صحابہ جھوم رہے ہیں، آج اسلام کو سب سے بڑی فتح نصیب ہوئی ہے، آج کیا وجہ ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ایران سے یہ لوگ سونا لاد کر ہزاروں اونٹوں میں لے کر آئے ہیں، راستے میں کسی بھی سپاہی کا ایمان خراب نہیں ہوا ہے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ اس میں سے کچھ سونا نکال لے، اگر نکال بھی لیتے تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ یہ مال غنیمت تھا۔ اور اگر کسی نے ایک سوئی بھی ادھر ادھر نہیں کی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو اس لیے آئے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی تربیت یافتہ یہ صحابہ، یہ اسلامک فوج یہ اتنی دیانتدار ہے کہ ایک سونے کا سکہ بھی ادھر ادھر نہیں کیا، اور سارا وہاں سے لاد کر یہاں لے کر آئے۔ مولا کائنات تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا حضرت علی وہاں موجود تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، یہ سپاہی، یہ آپ کی فوج، یہ آپ کی رایا ایماندار اس لیے ہے کہ خدا نے اسے حکمران ایماندار دیا ہے، اس کا حکمران چور نہیں ہے، اس کا حکمران ملک کے وسائل کے اوپر قابض نہیں ہے، اس کے حکمران کو اپنے مفادات سے غرض نہیں ہے، ہمارا حکمران عادل ہے، اس لیے خدا نے ان کو جو ہے وہ اس کو فوج اور اس کو رایا بھی عدل والی عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام یوم فاروق شہادت فاروق اعظم ہے، اپنے گھروں میں حضرت فاروق اعظم کے لیے ضرور فاتحہ کریں۔